السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے چلان، یعنی کہ رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری۔ رپورٹ 173 جس کو ہم عام زبان میں چلان کہتے ہیں، پولیس تفتیش کے بعد جب تمام شہادتیں اکٹھی کر لیتی ہے تو ان تمام شہادتوں کو ایک دستاویزی شکل میں اور جتنی بھی فیکٹس ہوتے ہیں ان کو اس چلان کی صورت میں کورٹ میں پیش کرتی ہے۔ اس چلان کا ملاحظہ کرنے کے بعد کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر جرم کا ارتکاب پایا گیا ہے اور سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے تو کورٹ اس 173 کی بنیاد پر اس کیس کا کوگنیزنس لے لیتی ہے۔ 173 کی رپورٹ کے اندر پارٹیز کے نام ہوتے ہیں، نیچر آف کرائم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ لسٹ آف وٹنسز ہوتی ہے کہ کون سے ایسے گواہان ہیں جو پروسیکیوشن اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے ٹرائل کے دوران پیش کرے گی۔ چلان مختلف صورتوں میں کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہر کیس کے اندر 14 دن کے اندر پولیس نے تفتیش کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر پولیس 14 دن کے اندر کیس کی تفتیش مکمل نہیں کرتی یا نہیں کر پاتی تو پھر 3 دن کے اندر ان کو ایک انٹرم رپورٹ کورٹ کے اندر سبمٹ کرانی ہوتی ہے، اور کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ اس انٹرم رپورٹ کے اندر سفیشینٹ میٹیریل موجود ہے اور اس رپورٹ کی بنیاد پر ٹرائل کیا جا سکتا ہے تو کورٹ اس میں ٹرائل کے لیے فردر سٹیپس لیتی ہے اور ایویڈنس سمن کر لیتی ہے۔ لیکن اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ میٹیریل انسفیشینٹ ہے اور اس کی بنیاد پر کیس نہیں چلایا جا سکتا تو کورٹ تفتیشی آفیسر کو اس کیس کے اندر چلان پیش کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے بعد پولیس ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے بعد تفتیش اپنی جاری رکھتی ہے، اور اگر کسی بنیاد پر مکمل تفتیش پھر بھی ممکن نہیں ہوتی تو پھر نامکمل چلان، انکمپلیٹ چلان کورٹ میں سبمٹ کیا جاتا ہے، اور کورٹ سے استدعا کی جاتی ہے کہ انکمپلیٹ چلان کی بنیاد پر کورٹ اس ٹرائل کو شروع کرے۔ نامکمل چلان اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ باقی ساری شہادت تو مکمل ہو جائے لیکن اس میں کوئی ایک یا ایک سے زائد ملزمان جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہ ہو پا رہے ہوں، یا پولیس نے فورنزک ایویڈنس کے لیے کچھ مواد پی ایف ایس سے لاہور بھجوایا ہو یا لیبارٹری بھجوایا ہو اور وہاں سے اس کی رپورٹ ابھی آنی بقایا ہو، تو اس صورت میں یہ چلان نامکمل ہوتا ہے اور یہ چلان جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیا جاتا ہے۔ جب تمام ملزمان ایک کیس کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں یا تمام رپورٹس جو لیبارٹری سے آنی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں تو اس صورت میں پھر تفتیشی افسر پروسیکیوشن کے تھرو ایک مکمل چلان جو ہے وہ بنا کے کورٹ میں داخل کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چلان کی اور صورت یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر میں کوئی نامعلوم ملزم ہے اور تمام کی تمام ایف آئی آر نامعلوم ملزمان کے خلاف ہے تو اس صورت میں جو چلان مرتب کیا جاتا ہے اسے ہم عدم پتہ رپورٹ کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ انٹریسیبل رپورٹ نامعلوم ملزمان کے خلاف کورٹ میں سبمٹ کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی نامعلوم یا عدم پتہ رپورٹ کورٹ میں جمع کی جاتی ہے تو کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ اس میں شہادت ریکارڈ کر لینی چاہیے تو کورٹ اس میں شہادت ریکارڈ کر لیتی ہے، اور جب ملزم اس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ شہادت اگر گواہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کسی اور وجہ سے وہ شہادت دینے کے قابل نہیں ہے تو اس کی شہادت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کیس کے اندر کوئی ملزم اشتہاری ہو گیا ہے اور پولیس اس کو ٹریس نہیں کر پاتی تو سب سے پہلے اس کے پولیس وارنٹ لیتی ہے۔ وارنٹ لینے کے بعد پولیس کی طرف سے ایک رپورٹ آتی ہے کہ ہم نے اس کو ٹریس کرنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن یہ بندہ ملزم جو ہے وہ ٹریس نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد کورٹ 87 کے تحت اس کے اشتہار جاری کرتی ہے، اور جب اشتہار کے اوپر بھی رپورٹ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ دیدہ دانستہ طور پر اور ڈیلیبریٹلی اس نے اپنے آپ کو کنسیل کیا ہوا ہے ٹو اوائڈ ہز اریسٹ، تو اس صورت میں کورٹ جب اس کے اشتہار جاری کر دیتی ہے، کورٹ اشتہار جاری کرنے کے 30 دن کے بعد اس کا 512 کا چلان کورٹ میں جمع ہوتا ہے، جو کہ خانہ نمبر 2 میں اس ملزم کا نام لکھا جاتا ہے سرخ روشنائی سے
کہ یہ ملزم جو ہے وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، تو 512 کے تحت اس کا چلان ضابطہ فوجداری کے 512 کے تحت اس کا چلان کورٹ میں سبمٹ کیا جاتا ہے، اور پولیس کورٹ اگر سمجھتی ہے تو اس صورت میں بھی گواہان کے بیان قلم کر سکتی ہے، اور جب وہ ملزم گرفتار ہوگا تو اس صورت میں اس شہادت کو اس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ایک کیس کے اندر مکمل چلان پولیس نے جمع کرا دیا ہے اور دوبارہ ری انویسٹیگیشن ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں کورٹ ایک سپلیمنٹری چلان بھی کورٹ کے اندر جمع کرا سکتی ہے۔ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کورٹ میں مکمل چلان جمع ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کہ اس کی ری انویسٹیگیشن نہ ہو سکے۔ اگر مدعی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس معاملے کی دوبارہ تفتیش ہونی چاہیے تو وہ اس کی پراپر فورم کے اوپر درخواست دے کے اس معاملے کو ری انویسٹیگیشن بھی کروا سکتے ہیں۔ محض فائنل چلان کا کورٹ میں سبمٹ ہو جانا اس بات کے اختیار کو ختم نہیں کرتا کہ اس کی اب ری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی ایسی شہادت، کوئی ایسا نیا فیکٹ جو اس فائل کے اوپر اس وقت موجود نہیں تھا اور اس کیس کے حوالے سے وہ ایک اہم شہادت ہے، اس کو صفحہ مثل پر لانے کے لیے سپلیمنٹری چلان بھی لایا جا سکتا ہے اور اس کی دوبارہ ری انویسٹیگیشن بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ملزم دوران تفتیش بے گناہ پایا گیا ہے اور اس کو علاقہ مجسٹریٹ صاحب نے ڈسچارج کر دیا ہے تو اس صورت میں اور دوبارہ تفتیش کے بعد اگر اس کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس آ گئی ہے تو اس کو پھر سے اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک کیس کے اندر تمام ملزمان بے گناہ ہو گئے ہیں تو اس صورت میں اس کیس کے اندر عدم پتہ رپورٹ بنے گی اور اخراج رپورٹ نہیں بنے گی۔ عدم پتہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ملزمان اس کیس کے اندر نامزد کیے گئے ہیں ان سے جرم ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن جرم ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قتل ہوا ہے اور اس میں جتنے بھی ملزمان نامزد کیے گئے وہ بے گناہ ثابت ہو گئے، تو اس صورت میں عدم پتہ رپورٹ بنے گی جب تک کہ اصل ملزمان تک پولیس پہنچ نہیں جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری چیز جو چلان کی صورت میں ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کو ہم کینسلیشن یعنی اخراج رپورٹ کہتے ہیں۔ اخراج رپورٹ پولیس کا اختیار ہے کہ اگر پولیس سمجھتی ہے کہ اس قسم کا کوئی وقوع پیش نہیں آیا جس طرح مدعی کہہ رہا ہے تو اس صورت میں اخراج رپورٹ بنتی ہے، اور اگر اخراج رپورٹ سے جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کے خلاف ہم رٹ پٹیشن میں جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اس میں ریویژن فائل کرے گا تو ریویژن مینٹینیبل نہیں ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چلان کے بارے میں آج کا جو ٹاپک تھا اس ویڈیو سے آپ کو اس میں کچھ چیزیں نئی سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ امید کرتا ہوں اپنی فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نئی ویڈیو میں ہم ان رپورٹس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے 1 بائی 1۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔